بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشہور جادوگر لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آ کر لبید بن عاصم سے ملا اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرنے کی درخواست کی اور اس کو 3 اشرفیہ اجرت بھی دی۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمتگار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ انہی منہ مبارک اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ لبید جادوگر کی بہنیں اس سے بھی زیادہ جادو کرنا جانتی تھی اور انہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کرایا گیا تھا۔ اس جادو کو ایک کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید بن عاصم نے بنی زریق کے ایک کنویں زروان یا ذی ازوان نامی کی تہ میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھلتے چلے گئے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے کہ وہ کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا، مگر یہ جادوئی اثر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک تھا۔ نبی ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں کوئی خلل واقع نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذاتی زندگی میں اپنی جگہ محسوس کر کے پریشان ہوتے تھے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 فرشتوں کو دیکھا جنہوں نے سوال جواب کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے۔ لبید بن عاصم نے کنگھی میں اور بالوں میں ایک کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر اور اسے بنی زریق کے کنویں ذی ازوان کی تہ میں پتھر کے نیچے رکھا ہے۔ اس انکشاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ ان کے ساتھ بنی زریق کے 2 صحابیوں جبیر بن ایاس اور قیس بن محسن کو بھی بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی وہاں چند صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے۔ کنویں کے پانی کو سوند کر وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس کنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گریں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص پڑھنے کی ہدایت کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی اور پتلے میں سے ایک ایک سوئی نکالی جاتی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہوئے ساری گریں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی بندہ ہوا شخص کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لبید بن عاصم کو بلا کر باز پرس کی۔ اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت اور خاص طور پر بیماری کی حالت میں سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور سر سے پاؤں تک جہاں جسم پر ہاتھ جاتا آپ وہاں پر پھیرتے۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، موطا امام مالک، صحاح 6 میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت مروی ہے جن سے بڑھ کر کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی سے واقف نہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں جب بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود ایسا کرنا ناممکن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے کہ یہ صورتیں پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر پھیریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھاڑ پھونک کے اس شرط کے ساتھ اجازت دے دی تھی کہ اس میں شرک نہ ہو، اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے جھاڑا جائے، بھروسہ اللہ پر ہی رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی اللہ کا کلام پڑھا جائے اس میں صرف بھروسہ اللہ پر رکھا جائے اور اس کے سوا کسی کے بارے میں دل میں یقین نہ لایا جائے۔
چنانچہ اس واقعے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ایک عظیم ہستی تھے ان پر جادو ہو سکتا ہے تو ہم پر جادو کیوں نہیں ہو سکتا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کالے جادو، تعویذ دھاگوں، حاسدوں کے حسد اور جادو، اسیف اور سایوں سے بچا کر رکھے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے واقعات، معلومات کے لیے میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔